دین بھی دیا، ایمان بھی دیا، اسلام بھی دیا، نماز بھی دی، روزے بھی دیے، حج، زکات اور سنتوں کی نعمت بھی جنہوں نے عطا فرمائی، وہ غریب نواز ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہماری بخشش کی بھی دعا کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا احسان! دین بھی عطا فرمایا، اسلام بھی عطا فرمایا، اب دیکھو بخشش کے لیے بھی دعا کر رہے تھے، طلبگار ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہ کیا کہا؟ اے پروردگار، جتنی بھی مصیبت میرے ہندوستان والوں پہ آنے والی ہو، میری ہندوستان کی سرزمین کے لوگوں پہ جتنی بھی آفت آنے والی ہو، الہ العالمین ان تمام آفتوں کو مجھے دے دے۔ کتنا بڑا تھا! اور میرے حق میں تُونے جتنی بھی نعمتیں لکھی ہے پروردگار، جتنی بھی نعمتیں میرے نصیب میں لکھی ہے، ان تمام نعمتوں کو ہندوستان والوں کو عطا کر۔ دوستو، ہندوستان والوں سے بھی کتنی محبت ہے۔ فرمایا قیامت تک کے مریدین کی بخشش فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف کے اندر، مکہ معظمہ کے اندر غریب نواز کو یہ وعدہ فرمایا، اے معین الدین، تیری میں خوشنودی چاہتا ہوں، میں تیری رضامندی چاہتا ہوں، میں نے تجھے مقبول کیا، میں نے تجھے اپنا محبوب بنایا، تو جسے چاہے اسے بخش دوں گا، جا، میں نے تیرے قیامت تک کے تمام مریدوں کی بخشش فرما دی۔ دوستو، یہ کس نے بخشش فرمائی؟ اللہ۔ کوئی ایرے گیرے نے بولایا؟ کسی آگرے واگرے والے نے لکھا ہے؟ سب سنابل غریب نے لکھا، اور وہ کتاب کوئی تمہارے دارالعلوم میں، یہاں تمہارے پرنٹنگ پریس میں نہیں چھپی، زکات کے پیسوں سے۔ یہ کتاب تو رسول مقبول کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے، اور خود اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی کے سامنے جب یہ بلگرام شریف والے گئے تو انہیں کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی نے، یعنی ہمارے سلسلے کے بزرگ نے، ہمارے شجرا کے بزرگ نے یہ فرمایا کہ تمہارے سلسلے کی کتاب رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے، تمہارے سلسلے کی کتاب سنابل شریف حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی ہے، اور اولیاء کرام، صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام کی ارواح مبارک، ان کی روحیں تشریف فرما ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر بہت نہایت التفات، محبت اور لطف و کرم کے ساتھ مسکراتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو خواجہ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ صحابہ، انبیاء، اولیاء کی مجلس میں حضور جن سے گفتگو فرما رہے ہو، جن سے التفات، محبت اور تبسم اور شیرین لبی کے ساتھ، میٹھی زبان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو، یہ کون خوش نصیب انسان ہے؟ تو میری دائیں طرف سید صبغت اللہ بروجی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ خوش نصیب کون ہے؟ تو سید صبغت اللہ بروجی نے فرمایا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سید صبغت اللہ بروجی نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ ارے یہ تو سید عبد الواحد بلگیرانی ہے، اور حضور ان کے ساتھ مسکرا کے اس لیے بات کر رہے ہیں، حضور ان پہ لطف و کرم اس لیے فرما رہے ہیں کہ ان کی کتاب سب سنابل شریف حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے۔ اور اس کتاب میں دیکھو، چشتیہ سلسلے کو اگر پڑھنا ہے، سماع محفل کو اگر جاننا چاہتے ہو، قدم بوسی کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، تو کوئی اور کتاب نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تم سنابل شریف اٹھا لو، اس سے خود اعلیٰ حضرت نے مقبول کہا ہے، خود علماء اہل سنت نے مقبول کہا ہے۔ تم جس کتاب کو بارگاہ رسالت میں مقبول کہو، اس کتاب کی لکھی ہوئی بات اگر ہم گجراتی میں لکھ کر بتا دیں تو ہم پر فتویٰ لگتا ہے، اسی کتاب کو گجراتی کر کر اگر ہم اپنی کتاب میں لکھیں تو فتویٰ کس پہ لگتا ہے؟ ہم پر، کہ بھائی بھاوا صاحب نے یہ لکھا۔ ایک بھی حوالہ غلط ثابت کرو تو 1 لاکھ کا انعام اور ظاہر میں توبہ کرو، تو ایک نقطہ تو اس میں غلط ثابت نہیں کر سکے، تو پھر کیا کہیں گے؟ جھوٹے الزام لگائیں گے۔ اور یہ ابھی نہیں چل رہا، 500 سال پہلے کے امام، مصر کے، ایجپٹ کے مصر کے امام حضرت علامہ امام شہرانی رضی اللہ عنہ، جو شریعت اور طریقت دونوں کے امام ہیں، اپنی کتاب نواقی الانوار فی طبقات الاخیار میں لکھتے ہیں کہ دور اسلام کے ہر زمانے میں خشک عالموں نے اولیاء اللہ کو ستایا ہے، جھوٹے الزام لگائے، بہتان لگائے، جیسے کہ حضرت ذو النون مصری رضی اللہ عنہ،
جو مصر کے بزرگ تھے، ذوالنون مصری کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جو 1100 سال پہلے مصر میں ہو گئے، یہ وہ بزرگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ کو میں غریب نواز کا ایک اور مرتبہ بتا دوں کہ جو آپ کو حاصل ہے اللہ کی بارگاہ سے، کہ پوری دنیا میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت تک کے لیے 2 ہی ولی کو حبیب اللہ کا لقب ملا ہے، 2 ہی ولی کو، یہ سب میں اتفاق ہے۔ جیسے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں، نبیوں میں حبیب کا درجہ کسے ملا؟ بولو، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حبیب کا درجہ ملا؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہوئے، عیسیٰ روح اللہ ہوئے، موسیٰ کلیم اللہ ہوئے، لیکن کوئی حبیب ہوا؟ کلیم وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کو چاہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ جسے خدا چاہے۔ تو دوستو، حبیب اللہ کا لقب 2 ہی ولی کو ملا۔ کتنے؟ پہلے مصر کے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تعالیٰ نے لقب بھی دیا نا، تو کہہ کے نہیں دیا، یہ تو ابھی تو لقب اپنے گھر کے چھپا ڈالتے ہیں۔ سرکار غریب نواز اپنا نام بھی لکھتے تھے نا، تو کیا لکھتے تھے ان کے خطوں میں؟ دیکھو، حقیر فقیر کمترین بندگان معین الدین کے دعا سلام۔ اور یہ تو ابھی تو مرے بھی نہیں ہے، زندہ ہے، کوئی فخر گجرات بن جاتا ہے اور کوئی فخر ہندوستان بن جاتا ہے، اور 3-4 لقب اشتہار میں جب تک ٹیمپلیٹ میں چھاپو نہیں تب تک ان کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ کوئی پیسے دے کے چھپانے والی بات نہیں ہے دوستو، یہ تو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، اور ان کی پیسہ نہیں بھی ملتے ہیں۔ یہ 2 ولی ایسے ہیں، ایک پہلے سے ذوالنون مصری اور دوسرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ دونوں ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف کہا نہیں بلکہ لکھا۔ ان کے وصال کے وقت کنٹھائیہ والا لکھتے ہیں، دیوبندی لوگ یہ لکھتے ہیں کہ ذوالنون مصری اور معین الدین چشتی اجمیری کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سبز نور سے ان کی پیشانی پہ لکھ دیا، ہاذا حبیب اللہ لا تحب اللہ۔ دوستو، کوئی ولی نہیں بنتا، کوئی ولی نہیں بنتا جب تک کہ اس پہ فتویٰ نہیں لگتا۔ یہ ثابت کر دوں میں تمہیں، میں ثابت کروں، میں نہیں لکھتا، امام شیرانی لکھتے ہیں، کوئی زمانے میں ایسا ولی نہیں ہوا جسے مولویوں نے ستایا، مولویوں نے ستایا نہ ہو، ایسا کوئی ولی نہیں ہوا۔ کون لکھتے ہیں؟ مصر کے امام۔ میں کوئی طریقت کے بزرگ کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، میں تو شریعت کے امام کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر سیکھنا ہو نا، تو مکہ کے امام غزنوی سے سیکھو۔ امام غزنوی جو مکہ کے امام ہوئے ہیں، فرماتے ہیں ولیوں کے بارے میں زبان بند کر لو، ان کے بعد ہمارے سمجھ کے باہر ہے۔ اب تم کو میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی بات کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ بولو، اللہ کے رسول تھے، اور خضر علیہ السلام ولی تھے یا نبی تھے؟ ولی ہونے پہ زیادہ کبھی ولی۔ اب ولی کا درجہ بڑا یا نبی کا؟ نبی سے بڑا درجہ تو رسول کا ہوتا ہے۔ ان کو پوچھو سورہ کہف کبھی پڑھی ہے؟ جمعہ میں پڑھی تو ہے لیکن کبھی سمجھی ہے کبھی ترجمہ پڑھا ہے؟ سورہ کہف میں کیا فرمایا؟ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ فوجد عبدا من عبادنا، اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ کو میرے خاص بندے خضر سے ملاقات ہوئی، ایک ولی سے ملاقات ہوئی، آتیناہ رحمتا من عندنا، اللہ فرماتا ہے کہ اس ولی کو میں نے اپنی رحمت خاص سے نوازا تھا، میری خاص رحمت تھی اس کے ساتھ۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور میں نے اسے علم باطن عطا فرمایا۔
علم لدنی عطا فرمایا تھا، علم راز عطا فرمایا تھا. میرا جو راز ہے وہ راز انہیں عطا فرمایا تھا، کیونکہ راز اللہ کے راز کو عرش اعظم بھی برداشت نہیں کرتا، نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں. خود اللہ فرماتا ہے، غوث اعظم اپنے خطاب سر الاسرار میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی جو ہے حضور نے بیان فرمائی، الانسان سری وانا سرہ، میں انسان کا راز ہوں اور کامل انسان میرا راز ہے. ولی اللہ کا راز ہوتا ہے اور اللہ ولی کا راز ہوتا ہے. ولی کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنے علم کے کمال پہ تھوڑا جب گفتگو ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ خضر کے پاس جا، وہ ولی ہے، اسے میں نے اپنا ایک خاص علم عطا فرمایا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو شوق ہوا، تو جہاں افریقہ میں 2 سمندر ملتے ہیں وہاں پہ پہنچے. بہت بڑا قصہ ہے، وقت نہیں ہے ورنہ بہت باتیں کہنے کی میں تم کو رہ جائے گی، اس لیے شارٹ میں کہہ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے. اس کے لیے کہ یہ ولایت کو سمجھنا بہت مشکل ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جو لوگ ولیوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ صرف یہ واقعہ کو سمجھ لے 10-15 بار، پڑھ لے ترجمہ تو کافی ہے. قرآن کو تو مانتے ہو نا. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام سے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. قرآن میں یہ پورا پڑھا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. ولی کی باتوں کے ساتھ صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. رسول کو منع کیا، ولی نے رسول سے منع کیا کہ آپ مت آؤ میرے ساتھ، تم صبر کر نہیں سکو گے. کہا انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابروں میں سے پاؤ گے. مجھے آپ کے ساتھ آنے کی، صحبت میں رہنے کی اجازت دو. اور ولیوں کی صحبت، آج تم ولیوں کی صحبت میں بیٹھے ہو، ولیوں کی روحوں کی صحبت میں بیٹھے ہو، غریب نواز کی مجلس میں بیٹھے ہو، غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے ہو. اور ہمارا اسلام ہے نا، ہمارا ایمان غریب نواز اور غوث پاک پہ ہمیں کوئی مولویوں کے فتووں سے لینا دینا نہیں. کہ جن کو کلمہ ہماری وجہ سے ملا یہ کریں گے فیصلہ ہمارا، یہ ان کی کورٹ میں جائے گا. بھائی سپریم کورٹ کے مجسٹریٹ کا فیصلہ کبھی یہ یہاں کی لوکل عدالت میں جاتا ہے؟ اتنا بھی نالج نہیں ہے. اور تم قبول کرتے ہو کہ ہاں مہان اولیاء کرام ની કિતાબોમાં તો આ બધી વસ્તુઓ લખેલી છે. پر کون جانے کہ وہ کیم تھئی وہ سے شریعت کے وروਧ છે. اللہ ولی شریعت کے خلاف ولی ہے تو پھر وہ ولی کیسے بنے؟ شریعت کیا نا اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف جائے تو وہ ولی بنی کیسے سکتا ہے؟ اتنا بھی نہیں. خود قبول کرتے ہو کہ ہاں انہوں نے جتنے بھی حوالے چشتیہ والوں نے دیے وہ صحیح ہے، لیکن کیوں ہے ہم کو نہیں سمجھ پڑتی تو چپ چاپ بیٹھو تو بھائی. اور دوستو فتویٰ تو ولیوں کی سنت ہے. حضرت جنون مصری کو عالموں نے اتنا ستایا تھا، پڑھو کتاب. حضرت جنون مصری ایسی ہستی کہ جو جسے کہتے ہیں کہ ولیوں کی جب بات آتی ہے نا، ولیوں کی بات، تو ولایت میں ولیوں کے نام بھی وہاں سے شروع ہوتے ہیں. ان پہ مصر کے عالموں نے فتوے لگائے اور یہ کہا کہ یہ کافر ہو گئے، کفر کا فتویٰ لگ گیا ان پر. کس پر؟ حضرت جنون مصری پہ، جو 2 ہی ولی ایسے ہیں کہ جن کی پیشانی پہ اللہ نے نور سے حبیب اللہ لکھ دیا. ان میں سے ایسے ولی کو بھی کافر کہا ہے مولویوں نے. سمجھنا بھائی، اب ان کو نہیں چھوڑا تو ہمارے کیا کیا؟ سانکڑوں سے باندھا، جنجیروں سے ان کو باندھا اور گھسیٹتے ہوئے مصر یعنی ایجپت میں آیا. ایجپت سے عراق لے گئے بغداد شریف تک. کتنا ستایا. سانکڑوں سے باندھ کے لے گئے اور جھوٹے گواہ کھڑے اور خلیفہ کو جو مفتی تھا اس کی بارگاہ میں، خلیفہ کی بارگاہ میں لے گئے اور کہا کہ انہوں نے ایسا کفر کلام بولا، انہوں نے یہ کہا، یہ کافر ہو گئے، ان کو قتل کر دیا. جب خلیفہ نے ان کو سوال جواب کیے اور انہوں نے جو جواب دیے نا، تو خلیفہ نے یہ کہا کہ اگر یہ کافر ہے، خلیفہ نے کیا کہا ان مولویوں سے کہ اگر یہ کافر ہے تو مجھے تو یہ بتا دے کہ دنیا میں مسلمان کون ہے.
اگر یہ کافر ہے جسے تم کہتے ہو کہ اس پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے اور یہ کافر ہے اور تم سب مولوی اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے آئے ہو، اگر یہ جنون مصری کافر ہے تو دنیا میں مجھے ایک بھی مسلمان بتا دے کہ یہ مسلمان ہے۔ آخر ان کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا ہے، واپس مصر میں اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ ولیوں کو تو کیا ہے، کیونکہ اللہ ولیوں کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ تو اللہ کرتا ہے، پھر ولیوں کو کیا فکر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث قدسی، بخاری شریف تو سنا ہوگا، قرآن کے پاس سب سے معتبر کتاب حدیث کی، اور وہ بھی حدیث قدسی، یعنی جسے خود اللہ نے بیان کیا ہو، رسول نے نہیں۔ کس نے بیان کیا؟ اللہ نے بیان کیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کانوں سے سنا ہو۔ وہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے، من عادنی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کی دشمنی کی اس کے ساتھ میرا جنگ کا اعلان ہے۔ تو دوستو، ولی کے ساتھ دشمنی کرنے والے کے ساتھ جنگ کون کرتا ہے بخاری کے مطابق؟ اللہ۔ اب جس کے ساتھ اللہ جنگ کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کا انتظام ہوگا، آج توبہ کر لو، کوئی بھی معاف۔ اب اس کے بعد جب حضرت جنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مصر میں آ کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، مولویوں نے پھر سے میٹنگ کی کہ یار یہ بات تو بچ گئے، اب کچھ نیا کھڑا کرو۔ بھائی یہ تو وہ تو 1100 سال پہلے کے مولوی تھے اور یہ تو آخری زمانے کے تھے۔ دو ٹائم کے مولوی ہوتے ہیں، ایک تو وفادار ہوتے ہیں اور دوسرے غدار ہوتے ہیں۔ اور خشک مولوی جو ہے نا، اس کے بارے میں دیوبندیوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ شاہ ولی اللہ محدث اعظم دہلوی جو ہندوستان کے محدث اعظم ہو گئے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ خشک مولوی ہوتا ہے نا، جس کو تصوف کے بارے میں، علم لدنی کے بارے میں، علم باطنی کے بارے میں علم نہیں ہوتا نا، بولے اس کی صحبت سے ایسے دور بھاگو جیسے خونخوار درندے سے۔ کیونکہ درندہ اگر ہوگا نا، کوئی تم جنگل میں جا رہے ہو، اگر شیر اگر اتفاق سے مل گیا تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ تمہاری جان جائے گی، اس سے زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ کوئی مل گیا نا تو ایمان جائے گا۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ کہیں اس کی خشکیت تمہارے ایمان کی تر و تازگی کو بیکار و برباد نہ کر دے، اس لیے ولی اللہ محدث اعظم دہلوی فرماتے ہیں خشک عالم کی صحبت سے بھی دور بھاگو۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سے مولویوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، اب تو ایسا کوئی ان پر بات الزام لگا دے کہ ان کا کوئی چھوٹنے کا قتل کر کے ہی آئے۔ تو انہوں نے پھر سے مولویوں کو اکٹھا کیا اور ان کو جھوٹے گواہ کھڑے کیے کہ بھائی تو ایسا بولنا کہ جنون مصری نے ایسا لکھا تھا یا ایسا کہا تھا، اور پھر چلو اب اپنے جائیں گے بغداد کے خلیفہ میں اور پھر سے کیس داخل کرو۔ ایک بار تو کیس میں ہار گئے، اب دوسری بار کیس داخل کرو۔ اب جب اتنا ستایا تھا، تم سوچو ایجپٹ سے لے کر عراق تک گھسیٹتے ہوئے لے گئے ہوئے ریگستان میں، تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اور وہ بھی اللہ کے حبیب کو انہوں نے ایسا کیا، اللہ کے حبیب ولی کو ساتھ ستایا ہوا، جنجیروں سے باندھ کے لے گئے ریگستان کے اندر۔ اب ان سے نہیں رہا گیا کہ پھر سے میرے ساتھ ایسا کریں گے، تو کہا کہ یا الہ العالمین، اب میری برداشت کرنے کی جو حد تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اے رب العالمین اگر سچے ہیں تو سلامت رہے۔ کیا کہا؟ اسی لیے میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی نا خطبے کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی لیے میں تم کو بشارت اس لیے دی کہ تم نے سچوں کا ہاتھ پکڑا، تم نے جنتیوں کا ہاتھ پکڑا ہے، جنتیوں کے سردار کا ہاتھ پکڑا ہے۔ ہم سچوں کے ساتھ ہیں، ہم جہاں بھی ہیں اتنا ہم کو اللہ کا فضل احسان ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ دوبارہ جب اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی، اے پروردگار اگر یہ سچے ہیں تو سلامت رہے، اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کو ڈبو دے۔ جیسے ہی جہاز میں سوار ہوئے تھے، مصر کے لوگوں نے دیکھا ابھی تو وہ جہاز تھوڑا آگے ہی بڑھا تھا، ایک بہت بڑا طوفان آیا اور پورے جہاز کو ڈبو کے لے گیا۔
पूरी कश्ती वो जहाज में दरिया में गर्क हो गए, वो सब मौलवी भी गर्क हो गए और चलाने वाला भी गर्क हो गया। लोगों ने कहा हुजूर वो मौलवी तो झूठे थे, गुस्ताख थे, इसलिए गर्क हो गए, मर गए मरदूद, लेकिन वो बेचारे चलाने वाले का क्या कसूर था? जो जहाज चलाता था वो तो बेचारा, उसका कोई कसूर नहीं था। फरमाया कि उसका कसूर ये था कि उसने झूठों को सवार क्यों किया था। इसलिए कह रहा हूं, वो कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई यहाँ वलियों के बारे में तौहीन हो रही थी, मैं नहीं बोल रहा था, मैं तो चुपचाप सुन रहा था। भाई संभालना, क्योंकि गिबत करने वाला भी जितना गुनहगार होता है, जितना गिबत सुनने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है। और आम मुसलमान की गिबत करना मुसलमान के गोश्त खाने के बराबर है, तो वलियों की गिबत। दोस्तों, क्या गरीब नवाज को पता नहीं था कि मेरे चिश्तिया सिलसिले में ये तरसाली वाले भी आएंगे? कयामत तक के मुरीदीन की बख्शिश का वादा किया अल्लाह ने, क्या अल्लाह को पता नहीं था कि भाई ये कयामत तक के चिश्तिया सिलसिले में थे तरसाली वाले भी हैं, उसमें ये भी है वो भी है, वो भी। अल्लाह को पता था कि नहीं पता? जब अबाबिल को भेजा, अलम तर गई फफाल रब्बुका बिशहाबिल फील, अबाबिल का लश्कर जब हाथियों पे भेजा ना, तो अबाबिल के छोटे परिंदे के पास 3 कंकर थे, एक चांच में और 2 पंजों में, और मरने वालों के नाम लिखे थे वो काफिरों के। काबातुल्लाह पर जब वो अब्रहा बादशाह ने अब्रहा का